الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے یوم جمہوریہ کی حقیقت اور مسلمانوں کے کارنامے۔ 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کا اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اسی طرح ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی دن بن گیا۔ 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرتے چلیں۔ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ زرعی موقع ہندوستانیوں کو نصیب ہوا۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیری میں ہی ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا 1947 کو 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالہ-زار ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور اپنے سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان پیش تھے۔ اگر جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے اور تمام شہریوں کے لیے سماجی، سیاسی، معاشی انصاف، آزادی اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو مراعات دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیری میں ہندوستان آیا۔ انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کرنے کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ خرم شاہ جہاں نے دی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر دہلی میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا سکہ کمزور ہوتے ہی انگریزوں کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا اور ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔
ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے جس مرد مجاہد نے میدان پلاسی میں انگریزوں کا مقابلہ کیا اور 1757 میں جام شہادت نوش کیا، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ پھر 1799 میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ اس کی شہادت پر انگریز فاتح لارڈ ہارس نے بڑے ہی فخر و مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور ظلم و ستم کی ایسی بجلیاں گرائیں جس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے زیادہ پیش مسلمان اور علماء تھے، اسی لیے بدلہ بھی چن چن کر سب سے زیادہ علماء سے لیا گیا۔ دہلی سے لے کر لاہور سے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھیں۔ 40,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 30 مئی 1866 کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے پورے عالم میں مشہور ہوا۔ 1878 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی جو آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے، تحریک ریشمی رومال انہی کی پالیسی کا حصہ تھی۔ 1911 میں ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے بھی کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا تھا۔ 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلی۔ 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلی۔ 1917 میں مہاتما گاندھی جی نے نمک ستیاگرہ کی تحریک چلائی۔ 1919 میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی جس کے پہلے ناظم مولانا عبید اللہ سندھی منتخب ہوئے۔ 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس کا ایک اجلاس ہوا۔ اسی اجلاس میں باضابطہ جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی جس کے پہلے صدر مفتی محمد کفایت اللہ صاحب منتخب ہوئے۔ 1919 میں ہی امرتسر میں جلیانوالے باغ کے ایک جلسے میں انگریزوں کی فائرنگ سے بے شمار ہندوستانی شہید ہوئے۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو تحریک چلی۔ بالآخر برٹش حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے جشن کے اس زرعی موقع پر آئیے ہم سب مل کر آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیں اور یوم جمہوریہ کے معماروں کو سچی خراج عقیدت پیش کریں۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ شعر ملاحظہ ہو: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔